ویلکم ٹو مائی چینل اسماعیل بھائی واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ آج میں اپنی ویڈیو کے اندر بیان کروں گا قربانی کے احکام اور مسائل، قربانی کے جانوروں کی عمر، کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور پھر قربانی کے گوشت کا تقسیم جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری تفصیل آج ہماری اسی ویڈیو کے اندر بیان کی جائے گی۔ آپ سے گزارش اتنی ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ میرے چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ قربانی کے احکام و مسائل۔ قربانی کے جانور کی عمر: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ اور بھیڑی شامل ہے، 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کا اتنا فربا یعنی موٹا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا۔ گائے، بھینس، اونٹ کی قربانی میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا جائز ہے، اور عقیقہ کا حصہ شامل کرنے سے قربانی اور عقیقہ دونوں ہو جائیں گے، کیونکہ قربانی کے جانور میں دیگر واجبات یا نفل عبادات کی نیت کرنا جائز ہے، اور پھر چاہے 7 حصوں میں سے صرف ایک ہی حصہ میں قربانی کی نیت ہو اور باقی حصوں میں دیگر واجبات نوافل کی نیت ہو، جیسے کفارہ، عقیقہ کی نیت۔ قربانی اور تمام واجبات اور نوافل صحیح ہو جائیں گے۔ اجتماعی قربانی کا گوشت وزن کر کے تقسیم کرنا ہوگا، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، اگر شرکت میں گائے کی قربانی کی تو ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بخوشی ایک دوسرے کو کم زیادہ معاف کر دینا کافی نہیں، یہ شریعت ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کہ مل کر ہی بانٹیں گے اور کھائیں گے، یا شرکاء اپنا اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے، ایسی صورت میں پھر وزن کرنے کی کوئی حاجت نہیں، وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اندازے سے گوشت تقسیم کرنے کے 2 ہیلے۔ اگر شرکاء اپنا اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہوں تو وزن کرنے کی مشقت سے بچنے کے لیے یہ 2 ہیلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ذبح کے بعد اس گائے کا سارا گوشت ایک ایسے بالغ مسلمان کو ہبہ یعنی تحفۃً مالک کر دیں جو ان کی قربانی میں شریک نہ ہو، اور اب وہ اندازے سے سب میں تقسیم کر سکتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ہیلا اس سے بھی آسان ہے، جیسا کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں گوشت تقسیم کرتے وقت اس میں کوئی دوسری جنس مثلا کلیجی، مغز وغیرہ شامل کی جائے تو بھی اندازے سے تقسیم کر سکتے ہیں، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، حوالہ میری ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ اگر کئی چیزیں ڈالی ہیں تو ہر ایک میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا لازمی نہیں، گوشت کے ساتھ صرف ایک چیز دینا بھی کافی ہے، مثلا تلی، کلیجی، سری، پائے ڈالے ہیں تو گوشت کے ساتھ کسی کو تلی دے دی، کسی کو کلیجی کا ٹکڑا، کسی کو پایا، کسی کو سری۔ اگر ساری چیزوں میں سے ٹکڑا ٹکڑا دینا چاہیں تب بھی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں قربانی کے گوشت کے حصے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یعنی مالدار یا فقیر کو دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ صرف اور صرف فقراء کے لیے، اور ایک حصہ جو اس کے اپنے دوست احباب ہیں، جو اس کے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کر لیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے کر دیں۔ تو گویا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ اگر بالفرض سارا گوشت خود ہی رکھ لیا تب بھی وہ بندہ قربانی کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی کسی کو دینا نہیں چاہتا، سارا گوشت رکھنا چاہتا ہے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 3 حصے کرنا صرف استحبابی امر ہے، کچھ ضروری نہیں،
چاہے تو سب اپنے صرف یعنی استعمال میں کر لے، یا سب عزیزوں قریبوں کو دے دے، یا سب مساکین میں بانٹ دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ وصیت کی قربانی کے گوشت کا مسئلہ: منت یا مرحوم کی وصیت پر کی جانے والی قربانی کا سب گوشت فقراء اور مساکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، نہ خود کھائے نہ مالداروں کو دے۔ یہ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت لاپرواہیاں کی جاتی ہیں۔ بغیر دانت والے بیل کی قربانی: ایسا بیل جس کی عمر اسلامی اعتبار سے 2 سال مکمل ہو اور اس میں قربانی سے مانے یعنی روکنے والا کوئی بھی عیب نہ ہو تو اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، اگرچہ ابھی تک اس کے سامنے والے 2 بڑے دانت نہ نکلے ہوں، جن کی وجہ سے جانور کو عرف میں دندہ یعنی 2 دانت والا کہا جاتا ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے قربانی کے جانوروں کی مقرر کردہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، بڑے دانت نکلنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ سامنے کے 2 بڑے دانتوں کا نکلنا جانور کی عمر پوری ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اونٹ کے 5 سال کی عمر کے بعد، گائے وغیرہ کے 2 سال بعد اور بکری وغیرہ کے 1 سال کے بعد ہی دانت نکلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ لہٰذا اگر کسی جانور کے دانت نہ نکلے ہوں تو خریدنے سے پہلے اچھی طرح تسلی کر لی جائے کہ اس کی عمر مکمل ہے یا نہیں۔ اگر شک ہو تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہ خریدا جائے، خصوصاً اس دور میں کہ جس میں جھوٹ بول کر جانور بیچنا عام ہو چکا ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے۔ جس جانور کے سینگ نکال دیے گئے ہوں اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ سینگ تو تھے مگر اس کے نکال دیے گئے، اب کیا اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ تفصیل اس مسئلہ میں یہ ہے کہ جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو، اگر سر کے اوپر والا حصہ ٹوٹا ہو جو ظاہر ہوتا ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر سر کے اندر جڑ تک ٹوٹے تو قربانی جائز نہیں۔ لیکن اس صورت میں اگر سر کا زخم بھر جائے جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے تو اب قربانی جائز ہے۔ واللہ عالم۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔